سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، کہیں بم دھماکے کی وجہ سے RSS کے کارکن کے مرنے کی خبر ہے تو کرناٹک کے ایک علاقے میں کشیدہ حالات ہیں۔ فرانس کی مسلمان مارکیٹ میں آگ لگانے کی خبریں آ رہی ہیں تو مولانا توقیر رضا صاحب کی بہو ندا خان کی BJP میں شامل ہونے کی وجہ سے ہنگامے برپا ہیں، تو یوگی مظفر کو بھی یاد کر رہے ہیں، مظفر نگر کو، تو وہیں پر دھمکی بھی دے رہے ہیں کہ مارچ کے بعد گرمی شانت کر دوں گا۔ وہیں پر مغربی UP میں BJP امیدواروں کی درگت بہت ہی خراب ہو چکی ہے حالات، کہیں کیچڑ پھینکا گیا تو کہیں پتھر، اور گوڈ سے ہندوتو وادی ہوتا تو جنہ کو گولی مارتا کہہ کر کے راہل گاندھی کے ٹویٹ پر سنجے راوت کی تنقید نے بھی سرخیاں بنائی، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ ناظرین گرامی، جہاں سڑک حادثوں کی بات ہے تو کہیں پولیس کی پٹائی ہوتی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی، آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ مہینے کا آغاز ہونے والا ہے، جن لوگوں کے وعدے ہیں وہ اپنے وعدے پورا کریں، اور دیگر احباب بھی بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں تاکہ ادارہ آپ کی خدمت کرتا رہے۔ آئیے ناظرین گرامی، خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ آئیے اب بات کرتے ہیں سب سے پہلے کیرالہ کی، جہاں پر ایک RSS کارکن بم دھماکے میں زخمی ہوا ہے۔ جی ہاں، اس کی شناخت بیجو 40 کے اعتبار سے کر لی گئی ہے۔ کیرالہ کے کنور نامی علاقے میں کل رات یہ معاملہ پیش آیا، جہاں پر ایک دیہی بم پھٹا۔ اب یہ دیہی بم تیار کرتے وقت پھٹا ہے یا کسی کی سازش کا نتیجہ ہے، اس کی پولیس تحقیقات کر رہی ہے، لیکن جو شخص زخمی ہوا ہے وہ RSS کا کارکن ہے، اور 2016 میں CPIM کے ایک کارکن دھنراج کے قتل کے معاملے میں بھی وہ ملزم ہے۔ بہرکیف اب جو RSS کارکن ہے اس کو یہاں کے مقامی ہاسپٹل میں علاج کے لیے لیا گیا ہے۔ اب یہ تیار کرتے وقت بم پھٹا یا پھر کسی سازش کا نتیجہ ہے، یہ پولیس تحقیقات کر رہی ہے، لیکن اچانک اس طرح دیہی بم کے پھٹنے کے بعد یہ خبر سرخیوں میں آ گئی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اب میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ UP کے بلیا ڈسٹرکٹ سے آ رہی ہے۔ یہاں کے لوکل لوگوں نے پولیس کو بری طرح سے مارا بھی ہے اور ان کو بھگانے کی کوشش کی ہے۔ UP میں لگاتار پولیس کے بڑھتے ظلم و زیادتیوں کے بارے میں تو ہم جانتے ہی ہیں، لیکن اس بار پولیس کو نشانہ بنایا گیا مقامی لوگوں کی جانب سے۔ یہ ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہی ہے۔ بلیا میں پیش آئے اس معاملے کی حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر ایک زمین کو لے کر کے دو گروپوں میں جھڑپ ہو رہی تھی۔ اسی میں جو ہے وہ ثالثی کردار ادا کرنے کے لیے پولیس افسران یہاں پہنچے تھے، تو مقامی لوگوں نے غصہ پورا کا پورا ان پولیس افسران پہ نکالا، ان کو وہاں سے چلتا کر دیا، اور ان پر جو حملہ کرنے کی بھی کوششیں ہوئی ہیں۔ اس ویڈیو کی کچھ تصویریں دیکھ کر کے آپ اندازہ لگاتے ہیں، پوری ویڈیو تو ہم دکھا نہیں سکتے، اس میں جو ہے اس وقت گالیاں وغیرہ بھی وہ کی گئی ہیں، لیکن اس طرح بلیا ڈسٹرکٹ میں اور وہ بھی UP میں پولیس کی اس حالت کو دیکھ کر کے ویڈیو الگ الگ تبصرے اور تنقیدی تجزیوں کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں کرناٹک کے گدگ ضلع کے نرگند کی، جہاں حالات گزشتہ کچھ دنوں سے غیر سنجیدہ ہیں، تو اس سلسلے میں ایک بار پھر سرخیوں میں آ گیا ہے شہر، جب یہاں کے بیلگاوی نارتھ زون کے انسپکٹر جنرل آف پولیس IGP این ستیش کمار نے نرگند کے انسپکٹر نندیشور کمبار کو معطل کر دیا ان کی ڈیوٹی سے، یہ کہتے ہوئے کہ جو انہوں نے صحیح طور پر ڈیوٹی انجام نہیں دی جب یہاں پر فرقہ وارانہ تناؤ بڑھ رہا تھا۔ جی ہاں ناظرین گرامی، کرناٹکا کے نرگند میں RSS اور بجرنگ دل کارکنوں کے حملے میں ایک مسلم نوجوان کے بہیمانہ قتل ہونے کی خبر تو آپ لوگوں تک پہنچی ہی ہوگی۔
اس سلسلے میں 2 ہفتوں کے بعد ایک پولیس انسپکٹر کو اپنی ذمہ داری پوری طرح ادا نہ کرنے اور اپنے ذمہ داریوں کے ساتھ انصاف نہ کرنے کی وجہ سے معطل کیا گیا۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شہر میں پچھلے کئی دنوں سے دو فرقوں سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کے درمیان میں تناؤ پایا جا رہا تھا۔ اس درمیان میں کچھ نوجوانوں نے اردو اسکول میں گھس کر کے مسلم طلبہ پر حملہ کر دیا تھا۔ پھر یہ معاملہ بڑھتا گیا اور فرقہ وارانہ تناؤ اس قدر بڑھ گیا کہ 17 جنوری کو پولیس تھانے کے باہر پولیس افسران کی موجودگی میں بجرنگ دل کے کچھ گنڈے جمع ہو گئے، اس کے کچھ لیڈران جمع ہو گئے اور مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز بیانات دینا شروع کر دیا، نفرت پھیلانا شروع کر دیا۔ تو اس کے چلتے اسی دن رات میں 2 مسلم نوجوانوں پر حملہ کر دیا گیا تھا، جس میں 19 سالہ نوجوان سمیر شاہپور بری طرح زخمی ہوا اور اس کی جان بھی چلی گئی۔ اس کے بعد سے مزید حالات بگڑتے چلے گئے، پورے علاقے میں فرقہ وارانہ تناؤ بڑھتا چلا گیا۔ بہرکیف ایک بے گناہ نوجوان کو قتل کرنے اور دوسرے پر قاتلانہ حملہ کرنے کے نتیجے میں بجرنگ دل کے کارکنان پر الزامات لگے اور اس میں گرفتاری کی جانی چاہیے تھی، لیکن وہاں کے پولیس انسپکٹر پر الزامات لگتے رہے کہ انہوں نے ایک طرفہ کارروائی کی، شرپسندوں کو گرفتار کرنے میں نرگند پولیس نے ٹال مٹول کا رویہ اپنایا۔ یہ الزامات یہاں لگتے رہے اور بجرنگ دل کے لیڈران کو اور گنڈوں کی طرفداری کرنے کا الزام یہاں کے انسپکٹر پر لگتا رہا۔ تو بالآخر اب اس انسپکٹر کو معطل کر دیے جانے کی خبریں آنے کے بعد یہ معاملہ ایک مرتبہ پھر سرخیوں میں آ گیا ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں فرانس کے جنوب میں مغربی شہر بون انکاؤنٹرے نامی ایک علاقے میں مسلمانوں کی ایک مارکیٹ کو آگ لگا دی گئی ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، فرانسیسی اخبار ایک آتا ہے جس کا نام ہے لا ڈیپیچ۔ اس کی خبر میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ رات بون انکاؤنٹرے کے بازار کو آگ لگا دی گئی اور اس کی دیوار پر نازیوں کی علامت کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ نومبر میں کھولی گئی مارکیٹ کا پورا اندرونی حصہ آگ سے تباہ ہو گیا تھا، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ جبکہ پولیس نے واقعے کو آگ لگنے کی اطلاع دی، اس معاملے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ اس واقعے کی وجہ سے مارکیٹ میں کام کرنے والے کئی افراد بے روزگار ہیں۔ انتہائی بائیں بازو کی فرانس انڈومیٹیبل موومنٹ سے تعلق رکھنے والی رکن پارلیمنٹ میتھلڈ ینوٹ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک بیان میں اس واقعے پر رد عمل کا اظہار کیا ہے کہ ایک بار پھر وہی میڈیا اور سیاستدان مسلمانوں سے نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ فرانسیسی مصنف اور سیاستدان تھامس پورس نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے، یہ نسل پرستانہ حملے ہولناک ہیں اور ان کے مرتکب افراد کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ ناظرین گرامی، فرانس میں اسلاموفوبیا کا شکار افراد اور کچھ تنظیمیں لگاتار مسلمانوں کو اور مساجد کو ٹارگٹ بناتی رہتی ہیں، اور چارلی ہیبڈو کا معاملہ، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہے ہی ہے۔ اس کے بعد سے لگاتار مساجد کو جس طرح نشانہ بنایا گیا اور تنہا خواتین کو راہ چلتے یہاں پر جس طرح نشانہ بنایا گیا، اس سے قبل بھی فرانس کے مختلف علاقوں سے خبریں آتی رہی ہیں۔ ابھی ایک نیا معاملہ ہے جہاں پر مسلمانوں کی ایک مارکیٹ کو آگ لگا دی گئی اور اس کی وجہ سے لگاتار تنقید ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو اسلاموفوبیا کا شکار ہو کر کے فرانس کے پرامن ماحول میں اس وقت بھنگ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئیے اب بات کرتے ہیں کہ بی جے پی امیدواروں کی مغربی یو پی میں کس طرح مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ جی ہاں ناظرین گرامی، اتر پردیش اسمبلی انتخابات 2022 کے پہلے 2 مرحلوں میں مغربی یو پی میں 10 اور 14 فروری کو پولنگ ہونی ہے۔ بی جے پی کے امیدوار جو اس مرحلے کی تشہیر کرنے پہنچے، بی جے پی امیدواروں کو یہاں کافی مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کہیں انہیں کالے جھنڈے دکھائے گئے تو کہیں ان پر کیچڑ تک پھینکنے کا معاملہ سامنے آیا۔ سال 2017 کے اسمبلی انتخابات میں بی جے پی نے مغربی یو پی میں کلین سویپ کیا تھا، تاہم اس بار سماجوادی پارٹی اور راشٹریہ لوک دل کی اتحاد اور کسانوں کی تحریک کی وجہ سے گاؤں والوں کی ناراضگی کی وجہ یہاں حکمراں پارٹی کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی ہاں، ایسے ہی ایک معاملے میں سیوال خاص اسمبلی سیٹ سے بی جے پی کے امیدوار منیندر پال سنگھ پر 24 جنوری کو چور گاؤں میں حملہ کیا گیا۔
اس معاملے میں پال سنگھ نے تو نہیں لیکن پولیس نے از خود نوٹس لیتے ہوئے جمعرات کو ایک مقدمہ درج کیا تھا جس میں 20 لوگوں کو نامزد کیا گیا اور 65 نامعلوم لوگوں کے خلاف FIR بھی درج کی گئی۔ انڈین ایکسپریس کی ایک رپورٹ کے مطابق سنگھ نے کہا، میرے قافلے میں چل رہی 7 گاڑیوں پر پتھراؤ کیا گیا، حالانکہ میں نے اس سلسلے میں کوئی شکایت درج نہیں کرائی۔ یہ ہمارے لوگ ہیں، میں نے انہیں معاف کر دیا۔ جمہوریت میں ووٹ مانگنے والوں کے ساتھ ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے۔ پولیس FIR کے مطابق جن لوگوں نے BJP لیڈر کے قافلے پر پتھراؤ کیا تھا وہ راشٹریہ لوک دل کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے۔ سردھنا تھانے کے انچارج لکشمن ورما نے اس سلسلے میں کہا، ہم واقعے کی ویڈیو فوٹیج کے ذریعے ان کی شناخت کر رہے ہیں، پھر ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آپ تو جانتے ہیں کہ اس وقت لیڈران کے خلاف کس طرح ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ ایسے میں یہی واقعہ ہے اور لگاتار جو ہے لیڈران جو ووٹ مانگنے کے لیے آ رہے ہیں ان کو عوام کی کھری کھوٹی سننی بھی پڑ رہی ہے۔ گرامی آئیے میں اب آپ کو لے چلتا ہوں دلی میں، جہاں پر عثمانی نامی ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ان کو گرفتار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ فیس بک میں ایک نفرت انگیز پوسٹ ڈالنے کے بعد جس نوجوان کا قتل کر دیا گیا تھا، اس میں جن 2 لوگوں پر قتل کا الزام لگایا ان سے ان کا کانٹیکٹ ہونے کی بات کہی جا رہی ہے ATS کی جانب سے گجرات کی۔ جی ہاں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حال ہی میں گجرات کے دندھوکا شہر میں ایک فیس بک نفرت انگیز پوسٹ ڈالا گیا تھا، اور جس پوسٹ کو ڈالا گیا تھا اس کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اس میں 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس میں پہلے امتیاز پٹھان اور دوسرا چوپڑا نامی 2 ملزم تھے، شبیر چوپڑا نامی۔ ان دونوں کی گرفتاری کے بعد احمد آباد میں جمعہ کے روز محمد ایوب جوراوالا کو گرفتار کیا گیا اس کنیکشن میں، اور اس کے بعد مولوی عثمانی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ مولوی عثمانی کا ان لوگوں کے ساتھ انسٹاگرام میں رابطہ تھا، انہوں نے ان کو قتل کرنے کے لیے اکسایا تھا، ان کو دیگر امداد بھی فراہم کی گئی تھی۔ اور مولوی عثمانی مختلف قسم کی تنظیمیں بھی چلاتے ہیں۔ اب مزید اس سلسلے میں چھان بین کیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ اس طرح فیس بک میں نفرت انگیز پوسٹ ڈالنے کے بعد متعلقہ شخص کو قتل کرنے کے سلسلے میں یہ 4تھی گرفتاری ہے مولوی عثمانی کی، اور گجرات کی ATS لگاتار اس سلسلے میں تحقیقات کرنے کی بات کہہ رہی ہے۔ UP کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ پر الزامات لگ رہے ہیں کہ وہ الیکشن کے موقع پر انتخابی مہم میں لگاتار دھمکیاں دیتے نظر آ رہے ہیں۔ جی ہاں، اتوار کو ہاپوڑ کے پلکھوا میں ایک انتخابی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ UP میں دوبارہ فسادات ہوں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 5 سال سے بلوں میں پڑے رہنے والے ایک بار پھر سر اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن 10 مارچ کے بعد ان کی گرمی اتر جائے گی۔ اس دوران انہوں نے سال 2013 میں مظفر نگر فسادات سے پہلے سچن اور گورو کے قتل کا بھی ذکر کیا تھا۔ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ جو لوگ فساد کی نیت سے سر اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، 5 سال سے تمام لوگ بلوں میں گھسے ہوئے تھے۔ جب وہ سبزی لینے نکلتے تو چھپ جاتے اور پولیس پکڑ لیتی، پھر اگلے دن گلے میں تختی ڈال کر آتے کہ صاحب بخش دو، سبزی بیچ کر روزی روٹی کمائیں گے۔ 10 مارچ کے بعد ایک بار پھر ان کے گلے میں تختی نظر آئے گی۔ یہ گرمی جو فی الحال کیرانہ اور مظفر نگر کی کچھ مقامات پر نظر آ رہی ہے، شانت ہو جائے گی، کیونکہ گرمی کیسے شانت ہوگی یہ تو میں مئی اور جون میں بھی شملہ بنا دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے دھمکیاں دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کہتے ہوئے ان کے اس بیان کو لے کر کے بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے اس وقت جو ہے اپنے کالے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے الگ الگ مظفر نگر فسادات کو یاد کر کے ہندو مسلم کا معاملہ اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزوں کو لے کر کے جو ہے لگاتار یوگی آدتیہ ناتھ ووٹروں کو پولرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہتے ہوئے یوگی آدتیہ ناتھ پر اس وقت الزامات لگ رہے ہیں۔ یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جس پر تبصرے کرتے ہوئے آپ کے سامنے تفصیلات رکھ دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، خود بھی دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ
بے چین الحق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو.